تو خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو مشرق و مغرب کو بنانے والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ نہ اس کے گھر میں روٹی پکتی ہے، نہ اس کے کوئی بھائی بازو ہے، نہ برادری ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی میرے خلاف اتنا بول رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ تیرے پاس وہ دولت نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی طاقت میرے ساتھ۔ لیکن دشمن سامنے تھا، کافر تھا، مرتد تھا، بے ایمان تھا، خبیث تھا، سامنے تھا، مقابلہ کرنا آسان تھا۔ یہی کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، یہی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ ادھر کوئی ماحول نہیں، کوئی کیفیت نہیں، یہاں تک کہ گھر سے بھی باہر نکال دیے گئے، لیکن ادھر جناب والا جو سامنے اقتدار میں ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا تو پھر موسیٰ نے بتا دیا کہ تو خدا نہیں ہے، اس لیے تو نیست و نبود ہوگا، خدا کی طاقت میرے ساتھ۔ لیکن کافر تھا، سامنے تھا، دشمنی کرنا آسان تھی۔ اور حضرات محترم، میں بالکل گفتگو کو کلوز کرتا جا رہا ہوں، کھلتا نہیں ہوں۔ دور مصطفیٰ شروع ہوا، حضور نے فرمایا ابراہیم کے دور کا نمرود، موسیٰ کے دور کا فرعون، اور میرے دور کا ابو جہل ایک ہی برابر ہے۔ اور ادھر حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو در یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، اور جن کی کفالت میں گئے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے خود کہہ دیا بیٹا تو نوکری کر لیں، تاریخ گواہ ہے، بیٹا کو نوکری کریں، ایسا کو کام کریں جس سے ہمارا یہ گھر کی کیفیت چینج ہو، حالت چینج ہو۔ بالکل غربت گھر میں، یہاں تک کہ ایک دفعہ دسترخوان بچھا تھا اور جناب طالب آئے، ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے، جعفر و عقیل بھی آئے، علی بھی آئے، سب دسترخوان پر بیٹھ گئے، محمد مصطفیٰ لیٹ ہو گئے، سننا ذرا ذوق سے، ایمان کی تازگی کے لیے لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہوئے تو حالت کیا تھی؟ جناب طالب جو بڑے بیٹے تھے ابو طالب کے، انہوں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور کھانا شروع کیا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں، کہا اے طالب کھانا شروع نہ کرو جب تک کہ محمد نہ آ جائے، جب تک کہ محمد مصطفیٰ نہ آ جائیں کھانا شروع نہ کرنا۔ بابا جی میں بڑا ہوں، محمد چھوٹا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے تک کھانا نہ شروع کریں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے، ارے روٹیاں دو بندوں کی ہوتی ہیں، کھاتے سب ہیں پھر بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی اور شروع کرتا ہے تو حالت یہ ہے کہ کھانا زیادہ ہو تو کم ہو جاتا ہے، رسول شروع کرتا ہے کھانا تھوڑا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بیٹا انتظار کیا کرو جناب محمد مصطفیٰ کے آنے کا۔ پہلی دفعہ آفر ہوئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے اور بیٹے کو کہے کہ میری نوکری کر لے اور ادھر ملک شام کی تجارت کے لیے، تو ابو طالب نے کہا پوچھتا ہوں، کہا تو رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے تو ضرورت نہیں تھی، چاچا کے گھر کے حالات دیکھ کر میں نے شروع کیا۔ حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، اور پھر حضرات محترم اعلان نبوت کا جب وقت آتا ہے تو سامنے وہی جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے ہی نام لیوا ہیں، وہ مخالف کھڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، چونکہ پتا تھا سامنے کافر ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر وہ حالت، وہ کیفیت آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو وہ عزت و عظمت عطا فرمائی کہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم
کتنے سو سال گزر گئے، آج رسول اللہ کی زلف پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہماری تو تربیت ہی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے، ہمیں تو سمجھایا گیا ہے، اور سمجھایا پتہ کیا گیا ہے کہ سنیوں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہارا وہ سہارا ہے جو سب بے سہاروں کا سہارا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ یہ کچھ مجبوری ہے کہ طرز و تکلم میں لگا رہا ہوں، اور اعلی حضرت کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس طرح میرے بھائی فرما رہے تھے کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ تو اگر آپ ذوق لینا چاہتے ہیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، پریشان نہ کریں نانا بھائی جان، کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دی لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، زندگی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، یہی درس کربلا ہے کہ زندگی پھولوں کا سیج نہیں ہے۔ جب تم اعلان توحید لے کر میدان عمل میں نکلو گے تو پھر طوفان بدتمیزی اٹھیں گے، اور جب تم ڈٹ جاؤ گے اللہ کے لیے، نہ کوٹھی کا ہرس ہے، نہ بنگلے کا لالچ ہے، اپنے ذات کا کوئی لالچ نہیں، صرف محبت خدا اور محبت مصطفیٰ ہے، تو پھر جب تم زیر زمین بھی چلے جاؤ گے تو خدا تمہیں عزتوں سے نواز دے گا، خدا تجھے عروج عطا فرما دے گا۔ مقصد صرف یہ ہو اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اولا، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، اس پہ غور تو کرو ذرا۔ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، 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 ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہو اولا، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔